اس تعلیم کی وجہ سے آپ کو یہ اپرچونٹی ملی اور آج اپنی کیپیسٹی میں آپ سرو کر رہے ہیں۔ ایک جوتوں کی دکان پہ کام کرتے ہوئے بچے کو ٹریک پہ لے کے آنا ہی اصل وہ حکم ہے جو ہمارے مذہب میں بھی دیا گیا ہے، جو ہمارے آئین میں بھی دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیں، اسے ٹریک پہ لے آئیں۔ اور اسی طرح ہم اگر بات کریں، وہی میں بھاول نگر کے بھائی سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کیسے حالات ہیں آپ کے ضلع میں تعلیم کی، تو کہنے لگے کہ بہت اچھے ہو گئے، بٹ اس سسٹم کو ہم نے اس قابل بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس سال ہمیں تاریخ کا سب سے زیادہ بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو صرف مختصر ہائر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن کے فیکٹس بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا 17 ارب۔ اس سال الحمدللہ میڈم چیف منسٹر کی شفقت انٹرسٹ سے 17 ارب سے 90 ارب روپے یہ کبھی تاریخ میں تھی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا 32 ارب، اور اس کے اندر بھی میجر پورشن جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جاتا ہے۔ اور اس سال الحمدللہ میڈم چیف منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کی بجٹری ایلوکیشنز میں کہ 32 ارب سے 150 ارب روپے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے۔ اور پھر اسٹیم اور اسٹیم کمپٹیشنز ہو رہے ہیں۔ میڈم مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ ہمارے ٹرانسجینڈر اسکول میں 130 کی اسٹرینتھ ہے، ملتان میں، بھاولپور علیحدہ۔ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز لائے جا رہے ہیں، میرٹ پہ سی اوز، ڈیپٹیز اور ڈی اوز کو لگایا جا رہا ہے۔ میں کل لیا کہ آپ یقین مانیں کہ میں جتنی بھی انہیں شاباش دوں، but it was a very proud moment for me کہ وہاں کی ساری ٹیم ہی اتنی محنت کر رہی تھی، اور یہ وہ ڈفرنس ہے۔ سو ایک اچھا وزیر مل سکتا ہے، ایک اچھا سیکرٹری مل سکتا ہے، بٹ ہم دونوں تو لوہار اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، سارا دن میٹنگز میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سب کی ایلوکیشنز میں، آپ کی پالیسی میکنگ میں۔ امپلیمنٹنگ عام جو ہے وہ 400-500 افسران ہیں جنہیں پہلی دفعہ زندگی میں موقع ملا کہ اگر قابل ہو تو آؤ اور آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھو، بیکاز باہر کیف ہمارا ایک ہی کرائیٹیریا اور وہ ہے قابلیت۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کے ریفارمز ان سی اوز کی سربراہی میں ہم نے کیے ہیں، اور الامنا اس پہ کمشنر ملتان نے بڑی گفتگو آپ سے کی، بٹ آپ دیکھیں کہ 15 ارب روپے کے قریب یہ سی اوز، ڈی اوز، ڈیپٹیز، اے اوز، ان کی ساری ٹیم نے الامنا اس سے ڈونیٹ کرایا۔ سو یہ کانسیپٹ کیوں نہیں تھا اسکولوں میں؟ آپ میں سے کسی کو آپ کے اسکول سے فون آ جائے یار کہ وہاں پہ ایک پنکھا چاہیے، ایک بچے کو کتاب چاہیے، تو آپ ضرور دیں گے۔ بٹ اگر فون ہی نہ آئے، ہم نے ڈی جی خان میں نیوٹریشن پروگرام کا افتتاح کیا تو میں نے کہا اتنا پرانا اسکول ہے، یہ پرائمری کیوں ہے اور یہاں سے کون کون پڑھا گیا؟ وہ کہنے لگے سر چیف سیکرٹری پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے، سپریم کورٹ کے جج پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے، فارمر پتنی آئی جی پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں لکھا کہ اپنا اسکول ایلیمنٹری کر دیں؟ کہنے لگے نہیں سر ہم نے کبھی نہیں لکھا۔ میں کہا یہ کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے کہ آپ کی ایک ایفرٹ سے یہ اسکول اپ گریڈ ہو سکتا تھا۔ بٹ اب الامنائز کی ہم نے پوری پراپر لسٹ بنائی، اس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ہر اس سیم چیز پہ کام ہو رہا ہے۔ لٹریسی، نیومریسی آپ کے سامنے کیوں اسے ایکسپینڈ کیا ہے؟ کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹا ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ان بچوں کی زندگی میں سے بہتری آ رہی ہے، ان کی تعلیم میں سے بہتری آ رہی ہے۔ تو ہم اسے انشاءاللہ اور مزید اسکیل اپ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ میٹرک ان آرٹس، میٹرک ان سائنس، اس سال پہلی دفعہ میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انٹروڈیوس کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ آؤٹ آف دا باکس پڑھنا چاہتا ہے، اور یہ سرکاری اسکولوں کے 52,000 بچوں نے ان میں الحمدللہ انرول کی۔ اور اسی طرح ٹیچرز کی تکریم کے لیے ٹیچرز کے ہیرو ایوارڈز دیے گئے۔ میں دوبارہ پی ایم آئی یو کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھی ایک شاباش بھی بہت ہوتی ہے۔
فنڈز ہر کسی کو انعام نہیں چاہیے، بٹ انہیں ان کی محنت کی شاباش ضرور چاہیے. اور انشاءاللہ جیسے ہم نے جب ٹی این اے کا ٹیسٹ لیا تو جن سب نے موسٹلی آپ میں سے جو ہے انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہوگا، تو سب نے کہا یہ ہمیں نکال نہ دیں، یہ ہمیں کچھ کر نہ دیں، بٹ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ٹی این اے کے 6 ٹاپرز سیکرٹری صاحب کی سربراہی کے اندر اسکاٹ لینڈ سے ہو کے واپس پاکستان بھی آ گئے. اور ہمیں فیڈ بیک یہ ملی کہ انہوں نے پورا دن ایک سیشن اٹینڈ کیا، اور میں ان کے نام نہیں جانتا. تو یہ پرانا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ منسٹر کے دوستوں کا نام دیں، سی او کے دفتر میں جو بیٹھے رہتے ہیں سی او صاحب کے لیے سارا دن کہ سی او صاحب تسی بڑا کام کر رہے ہو، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بس کر ہی جا رہے ہو جی کیا بات ہے تھوڑی. سی او صاحب نے بھی انہوں کیا کہ چل یار تو چل اسکاٹ لینڈ تک ٹرپ آیا تو چلا جائے. ٹیچرز ٹریننگ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹیچر 6 دفعہ ٹرین ہو گئے اور ایک میری طرح شریف آدمی اس کی باری ہی نہیں آئی. ابھی یہاں پہ ایک فیمیل ٹیچر مجھے ملی، وہ کہا میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، وہ سامنے ان کے لیے کلیپنگ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ان کے لیے فارن ٹریننگز کا بندوبست کرنا چاہیے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم 20 بچوں کو بہت جلد سمر کی ہالیڈیز کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ٹرکی لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اساتذہ کا ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن میں پورا پروگرام لے کے آئیں کہ انہیں ہم کیپیسٹی بلڈ کریں. دیکھیں یہ سر مزمل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، میں ہر کسی کو یہ مثال دیتا ہوں کہ خواب چھوٹے نہ دیکھیں. یہ کیا خواب ہوا مجھے سرکاری نوکری مل جائے، مجھے 70,000 80,000 روپے تنخواہ مل جائے اور میں 30 سال بعد جب ریٹائر ہوں گا تو میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی. یہ چھوٹا خواب ہے. اور بڑا خواب یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان ایک دن میں 10-10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں جا کے ڈیٹا انالسٹ انجینئرز بن کے. سر مزمل کی کہانی اس لیے سنا رہا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں پیدل گھر جاتا ہوں. تو میں نے کہا سر کیوں اتنی گرمی میں؟ تو انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہوتے تھے ہی نہیں. اور آج الحمدللہ دیکھیں کہ he is alhamdulillah securing his students 1100 A's in O levels every year. اور پھر وہ فائنینسز ہوں، وہ عزت ہو. میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں ٹیچرز شارٹیج ہے. ہم سرٹیفکیشن لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی نیا سلسلہ آ گیا. بھائی آپ کے لیے سرٹیفکیشن ہے. میں نے بھی ایم اے اسلامیات کر لیا، سر مزمل نے بھی کر لیا، بیرسٹر صاحب نے بھی کر لیا. کون اچھا ٹیچر ہے یہ فیصلہ تو کسی نے کرنا ہے. ہم میں سے کون ٹیچر ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ بھی تو کرنا ہے. ماسٹرز اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میں کہہ دوں کہ میں استاد ہوں اور میں نے کہہ دیا اور میں ہوں. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس سال پیکٹا میں سرٹیفکیشن رجیم لا رہے ہیں. جو جاب کر رہے ہیں وہ سرٹیفکیشن لینا چاہیں نہ لینا چاہیں یہ ان کی ثواب دید ہے، بٹ جو سرٹیفکیشن لے گا وہ دنیا میں آگے جائے گا، اسے بڑی بڑی جاب آفرز آئیں گی. اور آگے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہی ٹیچر انڈکٹ ہوگا جو سرٹیفائڈ ٹیچر ہوگا، ادروائز ویسے تجربے ہم بالکل نہیں کرتے. اور اسی طرح سزا اور جزا کے دے رہے حبیب آباد میں جاوید